بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ رب العزت کے پاک بابرکت نام سے، جس کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے کھانوں میں شامل ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں چنیوٹی کھانے، ویلکم ٹو مائی کچن۔ آج ہم بنائیں گے مزیدار سی اوجڑی۔ اوجڑی کو پکانے کے لیے آج میں آپ کو ایسی ٹپس بتاؤں گی جس سے اوجڑی میں اسمیل بالکل نہیں آئے گی۔ اوجڑی کو کس طریقے سے دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں، تو وہ طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک عدد میں نے بکرے کی اوجڑی لی تھی، اس کو میں نے 2 پانیوں میں ابال کے، اس کے پانی کو پھینک کے، اس کو اچھی طریقے سے میں نے ابال کے، جو اوپر سے جھاگ آ جاتا ہے اس کو پھینک کے، اسی طرح 2 طرح سے پانیوں میں ابالنے کے بعد میں نے اس کو پھینک کے ڈرین کر دیا۔ ڈرین کرنے کے بعد میں نے تقریباً اس کے اندر 2 ٹیبل سپون کے قریب بھر کے میں نے آٹا اس کے اندر اچھی طریقے سے لگا کے اس کو مسل دینا ہے اچھی طریقے سے، کہ یہ ایک بوٹی میں اچھی طریقے سے آٹا لگ جائے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو اوجڑی ہے اس کی ایک بوٹی میں اچھی طریقے سے جتنا لگا ہوا ہوگا، اسے اسمیل نہیں آئے گی بالکل بھی ہماری اوجڑی میں۔ اور اب میں اس کے اندر ذرا سا نمک لاہوری میرے پاس موجود تھا، لاہوری نمک میں تقریباً 1 ٹیبل سپون کے قریب میں اس کے اوپر چھڑک کے اچھی طریقے سے مسل کے اس کو میں نے اچھی طریقے سے اس کو، تاکہ ایک طرف سے یہ اچھی طریقے سے یہ مسالہ، اس کا جو میں نے آٹا اور یہ نمک لگایا ہے، یہ اچھی طریقے سے اس میں رچ جائے۔ اور اس کو میں نے تقریباً 1 گھنٹے کے لیے میں اس کو چھوڑ دوں۔ اس کے بعد اس کو دھونے کی طرف آئیں گے۔ تو یہ دیکھیے، اب میں آپ کے سامنے اس کو دھوؤں گی۔ یہ دیکھیں، جتنا بھی میل اور جتنا بھی بیکٹیریا وغیرہ جو بھی چیز ہوگی وہ ساری اس سے ریموو ہو جائے گی۔ اچھی طرح سے مسل کے اس کو رگڑ کے اچھی طریقے سے میں نے ایک بوٹی کو اچھی طریقے سے پانی ہم نے کھلا استعمال کرنا ہے، پانی میں کوئی کنجوسی نہیں کرنی ہے۔ اچھی طریقے سے کھلے پانی سے ہم نے اس کو دھونا ہے، اور ایک بوٹی کو اسی طریقے سے دھو کے مسل کے دھو کے اس کو رکھتے جانا ہے چھنی میں۔ اب ایک برتن یا دیگچے میں ہم نے یہ اوجڑی کو میں ڈالوں گی، اور 1 میڈیم سائز کا پیاز رفلی کاٹ لیا تھا میں نے، وہ ڈالا۔ اور اب 3 میڈیم سائز کے میرے ٹماٹر کی پیوری تھی تقریباً، وہ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی۔ 1 دار چینی، 2 سے 3 لونگ ڈالوں گی میں اس کے اندر۔ 1 ٹیبل سپون ہلدی پاؤڈر ڈالوں گی، نمک حسب ذائقہ، 1/2 ٹیبل سپون دھنیا پاؤڈر ڈالوں گی، 1/2 ٹیبل سپون ریڈ چلی پاؤڈر، 1/2 ٹیبل سپون ریڈ چلی پاؤڈر فلیکس، 1 ٹیبل سپون جنجر گارلک پاؤڈر، اور 2 گلاس میں پانی ایڈ کروں گی اس کے اندر۔ 2 گھنٹوں کے لیے اس کو ہلکی آنچ پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ چلیں 2 گھنٹے اس کو ہو گئے ہیں۔ اب میں نے کہا اس کو میں چیک کر کے آپ کو شکل اس کی دکھا دوں۔ اب اس کا چمچ چلاؤں گی اچھی طریقے سے، اور اب اس کے اندر مسالے یہ جو میں نے ڈالے تھے، پیاز ٹماٹر وغیرہ، یہ اچھی طریقے سے مرج ہو چکے ہیں اس کے اندر۔ اور اب اس کے اندر میں بھنائی کی باری قریب ہے، تو اب میں اس کے اندر ڈالوں گی تقریباً 1/2 کپ کے قریب گھی ڈالوں۔ آپ آئل بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں، لیکن جو کمرشلی بنتی ہے نا اوجڑی، وہ لوگ اس کے اندر گھی کا ہی استعمال کرتے ہیں، اور یقین مانیں گھی سے اس کا ذائقہ بہت ہی بہترین نکل کے آتا ہے۔ آپ آئل ڈالنا چاہیں آپ آئل بھی ڈال سکتے ہیں، اٹس یور چوائس۔ اب چلیے جی، گھی ہمارا جب تک میلٹ ہوتا ہے 2 منٹ کے لیے اس کو پکنے کے لیے چھوڑیں گے ہم۔ اور اب میں اس کے اندر 1/2 ٹیبل سپون کے قریب ریڈ چلی پاؤڈر کا ایڈ کروں گی، اور اس کے اندر میں تقریباً 1 ٹیبل سپون زیرہ، 10 سے 12 کالی مرچیں، تھوڑا سا گرم مسالہ پاؤڈر، اور 2 ہری مرچیں ڈال کے اس کی بھنائی کریں گے۔ بھنائی کو اس کا پراپر ٹائم دیجیے، جو کچا پن ہوگا اسی میں ایڈ ہو جائے گا ہمارا اچھی طریقے سے۔ اور اگر کچا پن اس میں نہیں نکل پایا تو پھر ہمارا کہیں بھی نہیں نکل پائے گا۔ تو پلیز بھنائی کو اچھا ٹائم دیجیے گا، پراپر ٹائم دیجیے گا۔ تقریباً میں نے اس کو آدھا گھنٹہ اس کی میں نے ہلکی آنچ پہ میں نے اس کی بھنائی کرنی ہے۔ جو کچا پن ہوگا اسی کے اندر ہمارا دور ہو جائے گا۔
थोड़ा सा पानी मैं अब इसके अंदर ऐड करूँगी। बुनाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने इसको तकरीबन आधा घंटा दिया था बुनाई को। अब मैं इसके अंदर पानी डाल के, थोड़ा सा पानी मैंने डाला है 1 गिलास के करीब, और अब मैं इसको मज़ीद 2 घंटों के लिए छोड़ दूँगी। इसको प्रॉपर टाइम देना होता है, हल्की आंच पे ही पकती रहेगी तो और भी बेहतरीन इसका जायका निकल के आता है। ये देखें 2 घंटों के बाद मैं आपको इसकी शक्ल दिखाऊं। ये देखें माशाल्लाह मेरी इतना पानी ही बचना चाहिए इसके अंदर। अगर आपको कम लगे तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इतना ही बेहतरीन है। अब मैं इसके अंदर गार्निशिंग की बारी आई है। मैं हरी मिर्चें, धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर गार्निशिंग के लिए डाल के, और इसको अच्छी तरीके से मैंने चमचे को चला देना है और 2 मिनट के लिए छोड़ देना है इसको दम पे, कि इसकी खुशबू फ्लेवर इसके अंदर आ जाए, और फिर इसके बाद प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, प्लेटिंग इसकी हो चुकी है माशाल्लाह। इतनी बेहतरीन ये सॉफ्ट गल चुकी है और बेहतरीन इसका जायका आएगा निकल के। इंशाल्लाह आप दुआओं में अपनी बहन को याद रखेंगे। और स्मेल इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि स्मेल उनकी रह जाती है, वो धो नहीं पाते। मैंने आपको धोने का तरीका भी बता दिया, पकाने का तरीका भी बता दिया। और इसको भुनाई, असल जो मेन पॉइंट होता है इस बात का कि इसकी भुनाई को असल टाइम देना होता है। और इसको सुबह से लेके मैंने इसको तकरीबन मेरे 4 घंटे इसको लगे हैं हल्की आंच पे पकाते पकाते। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।